زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، شبیر سر جھکائے آنسو بہا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، جعفر کے یہ ہیں پوتے، حیدر کے ہیں نواسے، خیبر کو شاہوں کے جوہر دکھا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، لشکر میں شور اٹھا سنبھلو اٹھو وہ دیکھو، بکھرے ہوئے دریا دو شیر جا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، یہ پیاس 3 دن کی اور کم سنی کا عالم، جرت تو دیکھو ان کی لشکر پہ چھا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، کیا کہنا ان کے دل کا، کیا کہنا دل والوں کا، دل سے بدن ہے زخمی اور مسکرا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، زینب یہ کہہ رہی ہے خاموش کیوں ہو بچوں، زہرا بلا رہی ہے، حیدر بلا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، آئی صدائے زہرا شبیر میرے بچے گھوڑوں سے گر رہے ہیں، تلوار کھا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، یہ پیاس 3 دن کی اور کم سنی کا عالم، جرت تو دیکھو ان کی لشکر پہ چھا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، لشکر میں شور اٹھا سنبھلو اٹھو وہ دیکھو، بکھرے ہوئے دریا دو شیر جا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، زینب سے بولی فیضا خیمے میں جاؤ بی بی، ہاتھوں پہ شار دیا لاشوں کو لا رہے ہیں، زینب کے لال دونوں مقتل کو جا رہے ہیں، شبیر سر جھکائے آنسو بہا رہے ہیں، یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھپھی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے
ہیں لاشیں سیدانیوں دیودی پہ چلو آتے ہیں لاشیں لاشوں کو شہیدی صفا ماتم پہ چولے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے بیٹھے رہے سے زانوئے اقدس پا چکائے لب کشت تھا منہ فتھا بجھا اشکوں سے ترتی یہ اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی مانوں نے رکھے زانوئے زینب پہ سر ان کے جو بیویاں بھی آ گئی منہ کو جگر ان کے زینب نہ جوڑ کی جھک کے رنگوں پر نظر ان کے دکھلا دیے چاند سے منہ خوں میں در ان کے رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے چنے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دنیا کو کھٹکنے لگے دو پھول سے چہرے دنیا کو کھٹکنے لگے دو پھول سے چہرے انسانوں کے سینے میں تلواروں سے نیزے سے کیے تم پہ جو حملے اے آن محمد میرے اے آن محمد دونوں ہیں شہیدان وفا آن محمد دونوں ہیں شہیدان وفا آن محمد اسلام کے مقصد کی بکا آن محمد ماں کرتی ہے لاشوں پہ جو شکر کے سجدے اے آن محمد اے آن محمد عباس علی نہر پہ جا کر نہیں پڑھتے عباس علی نہر پر جا کر نہیں پلٹے پانی کو ترستے ہیں جو پانی کو یہ باتیں دریا پہ وہ ظالم نے کیے ظلم کے پہرے اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اے آن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا أبي اللهم صل على محمد وآل محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين شرع لكم من الدين ما وصى به الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الدين ولا تتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن کا اعلان یہ ہے کہ ہمیشہ یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک یعنی قرآن کے نزول تک دین خدا ایک رہا اور ایک ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ ہر قوم یا ہر ملک کے پیغمبر کو دینے والا بھی ایک ہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین ایک ہے تو آپ تو اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں، جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا۔ قرآن نے اعلان کیا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے قانون یعنی شریعت عمل عطا کیا۔ صرف ظاہر کا فرق ہے، اصل دین نہیں ایک ہے۔ اس کے بعد صاحب آئیے ہم نزول قرآن کے وقت عرب کے سلسلے میں سوچیں اور سمجھیں کہ جب قرآن یہ اعلان کر رہا تھا کہ سب کا دین جو پیغمبران لے کر کے آئے بالکل سچا، اور تمام اسلام لانے والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سب پر ایمان لاؤ، تمام کتابوں پر، تمام پیغمبروں پر۔ تو پھر اہل کتاب کیوں مخالف ہو گئے؟ یہ جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ فساد بپا کیوں ہے؟ اب ذرا یہیں دیکھ لیجیے اپنے ماحول سماج میں، اگر ایک غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد تعریف کرے، حضرت علی علیہ السلام کی تعریف کرے، تو ہم خوش ہوتے ہیں یا نہیں کہ ہم اس کے دشمن بنتے ہیں؟ یہ کر کے سنیے، ہم تو خوش ہوتے ہیں نا بھائی کہ یہ مانتا نہیں مگر تعریف کرتا ہے۔ تو ہماری سائیکالوجی یہ ہے کہ ہمارے رہبر یا لیڈر یا ہیرو کی غیر کوئی تعریف کرے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر اہل کتاب چاہے اپنے کو یہودی کہہ رہے ہوں، عیسائی کہہ رہے ہوں یا سابی کہہ رہے ہوں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے پیغمبروں پر بھی ایمان لائیں،
اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں، تو پھر یہ دشمن کیوں ہوئے؟ سوال ہے نا، ہونا چاہیے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہے۔ مشرکین مکہ، ان کے سلسلے میں سوچا جائے بھائی کہ قرآن نے ان کے نظریے کے خلاف دعوت دی، وہ کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف ایک اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سمجھ سکتے ہیں چلو بھائی یہ جو ہے بنائے نظا ان کے یہاں ہے، اب یہ جو ہے بت پرستی سے مانوس ہو چکے ہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سب چھوڑو اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ چلیے بنائے نظا یعنی جھگڑا اور اختلاف ان سے ہو سکتا ہے، لیکن جو اپنے کو یہودی کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ بت پرستی سے یہ دور تھے، عیسائیت بھی دور تھے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو اب یہ جھگڑا کیوں ہے، کیوں یہ دشمن ہے؟ یقین جانیے اس بات پر نہیں کہ بھائی یہ مطلب موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ضروری ہے ان کے یہاں اعلان قرآن کے مطابق۔ تو پھر یہ دشمن کیوں؟ اصلاً اس لیے ان کی دشمنی اور اختلاف نہیں تھا کہ تم ہمارے والے کو مانتے کیوں ہو، کیا اس کو نہیں تھا، یہ تھا کہ بھائی سب کو تم کیوں مانتے ہو، سمجھے آپ؟ سب کو کیوں مانتے ہو؟ یعنی یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم جو کہہ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام بھی صحیح اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے پیغمبر، اور یہ نہیں ہو سکتا، تم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو مانو تب تو ٹھیک ہے مگر عیسیٰ کو ہے نا، یہی ایسی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی تم نے جو ہے سب کو مان لیا، گویا ایک دوسرے سے جو مخالفت ہے وہ اس بنا پر نہیں ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ سب کو مانو، بلکہ اس بنا پر ہے کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ سب کو مانو۔ تو صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مگر قرآن تو کیا بجا کہہ رہا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا رہے گا تمہیں، چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ عقلی اعتبار سے باقاعدہ استدلال کیا ہے تخلیق کائنات سے کہ تم غور فرماؤ کہ اللہ کی رحمت جب ہر ملک ہر قوم کے لیے ہے تو دین بھی اللہ کی بخشش یا رحمت ہے، تو پروردگار عالم کسی کو اس سے کیوں جو مایوس کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی انسان ہوں وہاں دین خدا پہنچنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں رہی جہاں ہم نے کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو، پیغمبر جہاں بھی انسان ہے وہاں آیا۔ تو کل کہا تھا میں نے کہ اب جو بھی پیغمبر آتا ہے اس کے سامنے جو مسئلہ ہوتا ہے ایک ان لوگوں سے جنہوں نے توحید چھوڑ کر شرک پرستی اختیار کر لیا، کئی خدا انہوں نے بنا لیے ہیں، اور ایک وہ جو کل تک صحیح تھے یعنی صحیح دین پر تھے مگر اپنی طرف سے انہوں نے دین بدل لیا۔ اب ایک آنے والا پیغمبر یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تم نے اپنا دین بدل لیا، عربی میں تحریف کرتے تم نے بدل لیا ہے، تم صحیح طور پر آؤ۔ یہی مفہوم لے کر کے آپ جب پہنچیں گے نزول قرآن کے وقت تو یہ یہودیوں سے بھی عیسائیوں سے بھی دونوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ نصابی لفظ استعمال، ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی کتاب میں جو اصل رسمیں اس کو ہٹا دو، تو جب اس پر عمل کرو گے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کوئی نئی بات تمہارے سامنے پیش
نہیں کی ہے، وہی پرانی بات میں نے تمہارے سامنے یہیں سے جو ہے موڑوں اپنے رخ کو، اس لیے کہ پوری تاریخ تفصیل سے ہو ہی نہیں سکتا، مگر کچھ چیزیں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے؟ ہم مسلمانوں نے کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کی ہے؟ سوال ہوگا نا بھائی۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ بھائی اپنی کتابوں میں تو ملتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ اسلام تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد وآل محمد، اب ملتا ہے کسی نے کسی صحابی سے پوچھا تو کہا بھائی جو رسول کے زمانے میں جو کچھ تھا میں آج وہ نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی تبدیلی نہیں دیکھ ہوئی، وہ نہیں دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ نماز جیسی شے بھی ویسی نہیں رہی جیسے رسول پڑھاتے تھے۔ اسی لیے کہیں کہیں ملتا ہے کہ مولا کائنات کو جب لوگوں نے بنایا ہے اور اب آپ نے جو امامت کی ہے تو کتنے صحابی تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ آج رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی۔ ان کو سمجھنا ہمیں چاہیے۔ اب اس کے بعد صاحب اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے بتا، اب دوسرے میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو فرق اتنا ہی ہے کہ یہاں جب قرآن کی کوئی آیت بھی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ فوراً ہی کسی کو بلا کر کے لکھوا لیتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی خاص طور پر لکھوا لیتے تھے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ یہاں صرف متن ہے ہمارے قرآن میں۔ 1400 برس پہلے جب مسلمانوں نے قرآن کو لکھا، بھائی آج کا زمانہ ترقی یافتہ تو نہیں تھا نا، اس کو اپنے ہاتھوں ہی سے لکھنا ہے اور اس کے بعد لکھ کر کے پہلے مسجدوں ہی میں رکھا گیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس میں سے لکھتے رہے تو اس طریقے سے لکھا گیا، اور پہلے دیکھا جائے تو معلوم زیر زبر نہیں تھا۔ اب زیر زبر نہیں ہے تو بیچارہ جو نہیں جانتا گرامر اس کے لیے پڑھنا مشکل تھا، تو لہذا زیر زبر بھی دیا گیا۔ تو جیسے زیر زبر اس وقت دیا گیا تھا ویسی آج تک چھپتا ہے۔ گویا ہم یہ کہیں کہ تاریخی حیثیت سے قرآن ہی مستند کتاب ہے جس میں کہیں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، چونکہ اب انسان ترقی کر چکا تھا، لہذا بہت ساری سنت رسول بھی بعین ہی کتابوں میں باقی ہیں، چاہے ہم اپنی گروہ بندی سے اس کو بدل چکے ہیں، مگر کتاب میں ہے۔ مثال کے طور پر جب مسلمانوں کی کتاب آپ پڑھیں گے تو ہم نے بھی الگ الگ گروہ بنایا، اب چاہے 73 میں بٹے یا کہ 73,000 میں بٹے، مگر ہوا کیا ہے؟ کتاب پڑھیے مسلمانوں کی تو ملے گا کہ سنت ہے انگوٹھی داہنے یعنی رائٹ ہینڈ میں پہننا، مگر تم مت پہننا، اس لیے کہ اگر داہنے ہاتھ میں پہنو گے تو شیعت کے مشابہ ہو جاؤ۔ جیسے شیعہ کیا کرتے ہیں، اب شیعہ جو ہے داہنے ہاتھ میں یعنی رائٹ ہینڈ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، باقاعدہ کتابوں میں صاف طور پر لکھا ہے کہ سنت کیا ہے، یعنی رسول اللہ پہنتے تھے، اگر پہنا تو انگوٹھی کہاں پہنا؟ رائٹ ہینڈ میں۔ تو کہا سنت تو یہی ہے مگر تم مت پہننا، اپنے اپنے گروپ کو حکم دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیا؟ لہذا شیعوں سے مشابہ ہو جاؤ گے، تو شیعوں کی شبیہ مت بننا، دور رہنا۔ یعنی ہم نے بھی تبدیلیاں کی ہیں اور بہت سارے خرافات ہماری کتابوں میں آ گئے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہوئے کہ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ بھائی تم جو ہے کسی کے قبلے اور اس کی جھگڑا مت شروع کرنا، تم سب کو مانو، اس لیے کہ اللہ کا پیغام بہت سارے زمانوں میں
بہت ساری زبانوں میں نازل ہوا. اور میں کہہ رہا تھا کہ جتنے صحیفے تھے یا جتنی کتابیں ہیں سب کے مضمون سمٹ کر کے قرآن میں آ گئے. کیسے کہا میں نے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کو یاد ہے نا. توریت نازل ہوئی ہیبرو زبان میں. ہیبرو زبان میں نازل تھی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی ہے. کیسے؟ میں نے کہا بھائی میں نے توریت پڑھا نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا کہ قرآن میں یہ ملتا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام جب صبح ہوئی ہے اور اپنے دربار میں آ کے بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے جنوں انس کے لشکر ہیں، پرندوں کے بھی سب بستہ کھڑے ہیں، تو اس میں ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے. کچھ مسلمانوں نے بھائی دیکھا ہدہد تو کہیں بات کرتا ہی نہیں، لہذا کہا کہ وہ ہدہد نام کا ایک شہزادہ تھا. لیکن ہدہد جو ایک پرندہ ہی تھا. جناب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. مثلا کبوتر تھے، مور تھے، کوے تھے، جو بھی تھے سب تھے، مگر ہدہد غائب ہے، نہیں ہے وہ. اچھا، اگر کوئی صحیح خبر یا اپنے غائب ہونے کی مثبت دلیل نہیں دے گا تو میں اسے سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. ہدہد تھوڑی دیر بعد آ گیا. ہدہد جب آیا ہے تو ہدہد نے اپنے غائب رہنے کی وجہ بتلائی ہے کہ اے نبی خدا، میں ملک سبا سے آ رہا ہوں. یہ فلسطین میں تھے، آج اس کا نام یمن ہے. کہا میں یمن سے آ رہا ہوں. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت سب پر حکومت کر رہی ہے اور سب کے سب سورج کو معبود بنائے ہیں، سورج کا سجدہ کر رہے ہیں. تو کہا جناب سلیمان علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے، اب میں دیکھوں گا کہ تم نے یہ خبر صحیح دی ہے. آپ نے خط لکھا. اب یہاں سے قرآن کا انداز بدل جاتا ہے. کہا اس سے کہ لے یہ خط ڈال دے اور ڈال کر کے تو ہٹ جا، وہاں رہنا نہیں. خط لے جا کر کے ڈال دیا، پرندہ تھا اڑ کے آ گیا ہوگا. بھائی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ بھائی کیسے ڈالے گا تو سمجھیے کہ ٹرینڈ تھے جیسے جو کبوتروں کے ذریعے سے بھی ٹرینڈ کر کے خط پہنچایا جاتا تھا، باقاعدہ وہ ٹرینڈ جو ہے تھا، لے جا کر کے خط ڈال دیا. تو میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ چھوڑا کہاں تھا کہ جو کچھ سب میں تھا دوسری زبانوں میں وہی آ کر کے قرآن میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس لیے کہا کہ جو ہی بلقیس نے خط کھولا اور اپنے وزراء کو بلایا ہے اور کہا کہ میرے پاس ایک بزرگ بعظمت خط آیا ہے، لیٹر آیا ہے، جس کا پہلا جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کیا یہی رہا ہوگا؟ نہیں سمجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عربی میں بول رہا ہوں. وہاں ہیبرو زبان تھی تو جناب سلیمان علیہ السلام نے وہی لکھا ہوگا. یعنی جب اس کا عربی میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گویا سب کچھ سمٹ کر کے یہاں قرآن میں آ گیا. اور جب لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ بھائی ہدہد یا پرندہ جب بات کرے گا تو ایک انسان کیسے سمجھے گا، تو اس کو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا علمنا منطق الطیر، پروردگار عالم نے ہمیں چڑیوں کی بھی بولی سکھائی ہے. چڑیا وہ انسانی زبان میں نہیں بول رہے تھے، وہ اپنی ہی زبان میں بول رہے تھے اور جناب سلیمان علیہ السلام سمجھ رہے تھے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر جانشین مرسل اعظم میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ ہمیں بھی پروردگار عالم نے ہر ایک کی بولی سکھائی ہے تو مجھے تعجب کیوں ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے مثلا ناقوس کی صدا، ناقوس سمجھتے ہیں ڈھول بجنے کی، مولائے کائنات کے باقاعدہ اشعار ہیں. صحابی سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے ایک نصرانی ڈھول بجا رہا تھا، یہ کہتا کیا ہے؟ پورا جو اشعار
تو اس کی زبان سمجھ رہے تھے. اسی طریقے سے اب آپ کیا کہہ رہا ہے, اس کی زبان سمجھ رہے تھے. حضرت صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آئیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہم سے کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی شریعتیں نازل ہوئیں, چاہے تم سے کتنے بھی مخالف ہوں ظاہراً, اس کو تمہیں ماننا ہے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے, رسول اللہ نے جو خط لکھے اٹھا کے دیکھیے, کہیں بھی اللہ کے رسول نے کسی سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم اپنے انبیاء کی دعوت چھوڑ دو اور مجھے مانو, بلکہ کہا یہ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم صحیح دین پر ہیں, تو تم نہیں ہو. تم اپنی کتاب اٹھاؤ, جو ہی اس کی صحت پر جو اصل ہے اس میں اس پر عمل کرو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ میں کوئی دوسری بات عرض کرتا ہی نہیں, میں وہی بتلا رہا ہوں جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا. میں وہی بتلا رہا ہوں جو نوح علیہ السلام نے تعلیم دی تھی. عبادتوں اور قبلوں کا ظاہری فرق ہے, اس پر تم جانا نہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھ کتابوں کی زبان بدلی اور اس میں انسانی خرافات بھی داخل کیا, مگر اس پر بھی توریت میں بھی اصل اصول دین اور اصل فروع دین باقی تھے. اگر باقی نہ رہتے تو کبھی بھی قرآن نہ کہتا کہ اے یہودیو تم توریت پر عمل کرو اور اے عیسائیو تم انجیل پر عمل کرو, جو اس میں تم نے چھوڑا ہے. جب اس پر عمل کرو گے تب گویا تمہارے پاس کچھ دین ہے, ورنہ دین کی کوئی شے نہیں ہے. اب پڑھیے, جب رسول اللہ نے خط لکھا ہے جتنے بھی, تو وہاں یہ لکھا ہے اے اہل کتاب, اگر مجھے قبول کرتے ہو تو میں اپنی زبان میں ذرا آسان کر دیتا ہوں, مجھے بھی قبول کر لو گے تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا. کیوں دوہرا ثواب ملے گا؟ ایک تو اس شریعت پہ تم نے عمل کیا تھا, اب اس سچائی کو قبول کر لیا. اس لیے قرآن نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کہا کہ خبردار کبھی بھی تم ظاہر کو دیکھ کر کسی کی سچائی کا انکار مت کرنا. تم کو ماننا پڑے گا کہ ہر دور میں پروردگار عالم نے سچائی دی ہے. تو جس دور میں کسی زبان میں رہی ہو, جس شخص نے بھی عمل کیا ہے وہ صاحب نجات ہے. تمہاری آرزوؤں پر نجات نہیں ملا کرتی. اب پلٹ کر کے یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو چونکہ میں لکھتا نہیں کہ میں یاد کیوں اور دھڑ دھڑ آپ کے سامنے آ کے بول دیا کہ بھئی پیغمبروں کا کام کیا ہے. پیغمبر کبھی خاموش نہیں رہ سکتا چاہے تنہا ہو. یہ بھی جان لیجئے کہ سب کے لاہے عمل یعنی عمل کا طریقہ الگ ہے. سمجھے آپ, جیسے حالات جیسا موقع تھا ویسے ہر پیغمبر عمل کرتا تھا. جو یہاں جوان ہے سمجھنے والے ان کے لیے بتلا دوں کہ جب میں قرآن پڑھوں تو میں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے, جو انہوں نے تبلیغ کی ہے, بحث بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں اور دھمکی بھی دے رہے کہ ذرا موقع ملنے دو تب میں تمہارے ان خداؤں کو بتلاؤں گا. اور ایک وہ وقت آتا ہے جب سب کے سب جا رہے ہیں, وہ اپنی عید کے لیے کچھ بھی ہو, ان سے بھی کہا کہ چلو تم بھی, تو انہوں نے کہا بھی نہیں, انی سقیم, میں بیمار ہوں. اس کا لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا, یہ ہماری کتابوں میں مسلمانوں کی ہے. ارے بھیا میرے انی سقیم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ میں مجھ کو بخار ہے, میں چل ہی پھر نہیں سکتا. بھائی اس کا آپ یہ کہہ لیجیے کہ بھائی تمہارے کسی پروگرام میں میرے جانے کا دل نہیں. اچھا چلیے, اور واقعاً میں مریض ہوں, میں چل رہا ہوں, پھر رہا ہوں, رکوع کر رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں. بھائی آپ سمجھتے ہیں میں صحت مند ہوں, جو تکلیف مجھے ہے وہ میں جانتا ہوں. میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی مسلمان کے ذہن میں یا اور کسی کے ذہن میں آئے
کہ اب یہاں قرآن نے بتلایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور جا کر کے صاحب ان کے بتوں کو توڑ دیا اور بت توڑ کر کے بڑے کے گردن میں اپنا وہ اسلحہ جو ڈال دیا جس سے توڑا تھا توڑ کر کے آگے. تو اب یہاں یہ کہنے لگے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے تو ان کے بتوں کو توڑا تھا تو سید المرسلین نے پہلے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو کیوں نہیں توڑا؟ سمجھ گئے میری بات؟ کوئی ہے اس طرح استدلال کرے کہ بھائی یہ تو سید المرسلین ہے نا تو انہوں نے تو جا کر کے توڑ دیا تھا تو سید المرسلین کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ پہلے جو 360 یہاں رکھے ہوئے ہیں پہلے ان کو توڑ رہے تھے مگر رسول اللہ نے ان کو توڑا نہیں ہے. حالات ماحول سمجھانا دماغ سب کچھ دیکھ کر کے پیغمبر کام کرتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سمجھا کر کے ان کو ہم عاجز آ چکے ہیں یہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہے. وہیں سائیکالوجی بتائیے لہذا جا کر کے توڑ دیا. میں اپنی طرف سے کہتا رہتا ہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا معلوم نہیں تھا کہ یہ مجھے قتل کر سکتے ہیں اور مجھے قتل کرنے کے بعد اب یہ چند ہیں اور یہ ہزاروں بنا سکتے ہیں مگر توڑا کیوں آپ نے؟ جب آپ کی عقل یہ کہہ رہی تھی رات کی ان کی عقلوں کو میں جگا دوں ان کی عقلیں سوئی ہوئی ہیں. جب انہوں نے آ کر کے دیکھا بھائی ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ کر دیا ہے تو اب ان جوانوں نے کہا کہ بھائی ایک جوان ہے وہاں لفظ فتح استعمال کیا قرآن ایک جوان ہے جو ان بتوں کے سلسلے میں گفتگو کرتا تھا بیچارے گرفتار کر لیے گئے. جب پوچھا گیا تم نے یہ کیا تو انہوں نے کہا بھائی بڑے سے پوچھ لو اسی کے پاس اسلحہ ہے یہ جو کچھ تم نے رکھا ہے نا ان کے پاس اپنے زمان اپنے خیال میں نظر و نیاز کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتا ہے کسی بات پہ لڑ گئے ہوں گے اس بڑے کو غصہ آیا سات چھوٹوں کو توڑ پھوڑ دیا مار دیا. تو قرآن کہہ رہا ہے رجو اعلان حسین ابھی اپنے آپ میں پلٹ آئے اور کہا کہ اے ابراہیم یہ تو بولتے ہی نہیں چل سکتے ہی نہیں تو یہ لڑائیں گے کیسے؟ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ چل نہیں سکتے یہ بول نہیں سکتے اپنے نفع و نقصان کے لیے محتاج ہیں تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرق ہے دونوں میں. یہاں مرسل اعظم نے برسوں تک چھوڑا ہے بتوں کو. ذرا ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برسوں تک چھوڑا ہے بتوں کو اور وہی بت تھے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں بہت سے مسائل تھے یا بت بھی تھے. آپ جا کے طواف بھی کرتے تھے بھائی بت بھی تو پڑھتے ہوں گے نماز بھی پڑھتے تھے بت تو تھے وہاں ہے نا سارے بت وہاں موجود تھے. ایک تعلیم دی ہے مرسل آدم نے کہ بھائی کوئی کہے میں اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہوں میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں بتوں کا نہیں. اگر میں بتوں کو ابھی توڑتا ہوں تو ہنگامہ ہو جائے گا اور پیغام دینا مشکل ہو جائے گا. جبکہ آپ نے سب سے یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. اب ذرا غور فرمائیے نماز بھی وہی پڑھ رہے ہیں قبلہ بدلا کب ہے؟ مدینے میں آ کر کے یعنی مدینے میں آ کر کے تو قبلہ جو بدلا بیت المقدس کی طرف آپ رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے. یہاں تو ذرا ایک سوال پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ نا استدلال تو میں یہ نہیں کر سکتا نا بیت المقدس کی طرف اب جب وہاں حرم میں نماز پڑھتے تھے آپ تو یہ تھا کہ کعبہ بھی ہے آپ کے سامنے اور بیت المقدس بھی ہے. اب جب میرے قبلے کی طرف آپ رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تب تو مجھے جو تعریف کرنا چاہیے تھا مگر یہودیوں نے الٹا شروع کر دیا. کیا بتلانا چاہا بھیا ذرا دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی نازل ہو رہی ہے اور ہمارے قبلہ کی طرف یہ رک کر کے نماز. سادی چیزوں کو سمجھیے اور اپنا ماحول نہیں بتلاؤں گا کہ ہم بھی کیا کیا کرتے رہتے ہیں. انہیں چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے ماحول کو بھی میں بتلا سکتا ہوں. جب یہ
خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو بھائی یہ تو رسول ایسا ہے کہ ہمارے ہی قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، چاہے نماز کی رکعتوں کے تعداد میں فرق ہو، اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہو، کیسے بھی قبلہ تو ہمارا مان رہا، مگر اس کو خوش ہونے کے بجائے انہوں نے دوسروں کو یہ بتلانا چاہا کہ بھیا یہ رسول ہوتا تو اس کا قبلہ الگ ہوتا کیا؟ چلیے ہو گیا۔ اب جب قبلہ بدل گیا، آج ہمارا قبلہ کیا ہے؟ قبلہ جب بدل دیا گیا، وہ بھی کب بدلا گیا ہے؟ کتابوں میں ملتا ہے بھائی صاحب نماز ہو رہی تھی، باجماعت نماز ہو رہی تھی، جب انہوں نے تانا دینا شروع کیا تھا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد، کتاب قرآن میں زبان لانے کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تحویل قبلہ کے لیے کب وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں مسلمان نکتہ کرتے ہیں جب اللہ کے رسول کی خواہش یہ ہوئی کہ اب کعبہ جو ہے قبلہ بنا دیا جائے تو پروردگار عالم نے اللہ کے رسول کی رضا رکھا اور کہا اس قبلے کی طرف اپنا رخ موڑ لو جس سے تم راضی ہو، یعنی رضا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئینے نماز میں نماز ہو رہی تھی تو کہتے ہیں جبریل امین آئے اور کہا کہ اپنا رخ موڑ لیجئے، اب رخ موڑ لیجئے صاحب، تو ادھر میں بیت المقدس کی طرف تھا، ٹھیک قبلہ یعنی کعبے کی سمت یا مسجد الحرام کی سمت کیسے معلوم ہونا چاہیے، اس کو غور فرمائیے۔ تو اس لیے شاید مسلمانوں نے سوچا کہ اب رسول کو تو اس کی سمت معلوم ہی نہیں ہو سکتی کہ نمازی میں گھومنا ہے، تو جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنا اور ادھر رخ موڑ دیا، اب ادھر کے ادھر، امام ادھر ہو گیا، پیچھے ہو گیا، مقتدی آگے ہو گئے۔ تو جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا اس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 رکعت ادھر پڑھی گئی اور 2 رکعت ادھر پڑھی گئی۔ جب بھی نماز کعبے کی طرف رک کر کے پڑھ رہے ہیں، کعبے میں بھی پڑھ رہے تھے، نہیں سمجھے میں نے کہنا کیا تھا؟ کعبے سے ابھی بت نکلے نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں اگر اللہ کے کوئی بت رکھ دے تو وہ بت خانہ نہیں ہوتا، وہ مسجد ہی ہے۔ صلوات پر محمد محمد وآل محمد، ایسا نہیں جو بت خانہ ہو گیا۔ اچھے صاحب جب مکہ فتح ہو گیا ہے تب یہاں بت نکالے گئے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد یہاں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ بھیا جب طاقت ہو گئی تو ہمارے خداؤں کو یا ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا، سمجھیے یہاں کی سائیکالوجی۔ بہرحال مکہ فتح ہوا، رسول فاتحانہ شان سے داخل ہوئے ہیں اور حال یہ تھا، یعنی اسلام کیا بتلانا چاہتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا، ہر ایک نے لکھا کہ آپ کے خشوع و خضوع کا عالم یہ تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ آپ کی پیشانی مبارک آپ کے اونٹ کی پشت سے مل جائے گی۔ اسلام نے یہ بتلایا کہ اگر فتح بھی تمہیں ہو جائے تو خشوع و خضوع کرنا، اللہ کی حمد کرنا، دنیا ناچنے کودنے مت لگانا، کوئی ایسا جشن مت منانا، یعنی شکر کرنا پروردگار عالم کا، اس لیے کہ تمہاری طاقت سے تمہیں فتح نہیں ملی ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو تمہیں فتح نہیں مل سکتی۔ یہ دوسرے صاحب نے ایک بار مولا کائنات سے کوئی مشورہ لیا تھا اور فوج بھیجنا تھا، کہا ہمارے پاس فوج کم ہے، اسلحہ کم ہے، تو مولا نے کہا کہ کبھی بھی ہم میدان جنگ میں گئے ہیں تو اسلحہ تعداد کے بھروسے پہ نہیں، اللہ کی نصرت کے بھروسے پہ
पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगे उस साइकोलॉजी को समझिएगा, ज़हन में ये बात ना आने पाए कि अब ये जो साहब काबिज हो चुके हैं तो अब ताकत की जोर पर इनके खुदाओं को खत्म किया है। तो जाए साहब, अब ये मिलता है कि रसूल इस्लाम की जुबान पर कुरान की आयत थी, जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका। हक आया, बातिल गया, मिट गया, और बातिल तो मिटने वाला ही है। कहते हैं कि अपनी छड़ी से, छड़ी समझ गए ना, स्टिक से इशारा करते और बुत को गिरा देते थे और भी मुसलमान होंगे। अब मैं बतलाता हूँ, ताकत के जोर पर इनके बुतों को नहीं तोड़ा गया है, चाहे वो डर से या किसी हैसियत से। मक्के वालों ने जब कलमा ज़ाहिरन पढ़ लिया, नहीं समझा, जब ज़ाहिरन कलमा पढ़ लिया तो अब तो ये मुसलमान हो गए ना, अब इसकी जरूरत नहीं रही, लिहाजा उनको निकाल फेंका। लेकिन जब मसला हुआ, ऊपर काबे के ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत था, तो साहब उसको तोड़ना है, तो रसूल इस्लाम ने मौलाए कायनात से कहा, अली आओ और यहाँ बैठ जाओ और मैं तुम्हारे दोष पे सवार होता हूँ, तुम मुझे उठाओ, मैं उसको तोड़ दूं। क्या आए मौलाए कायनात, बैठ भी गए रसूलुल्लाह आए दोष पर, तो यकीन जानिए मौलाए कायनात जवान है क्या, मगर उठ न सके। रसूलुल्लाह माज़ल्लाह कोई बहुत ज्यादा हमारे वेट नहीं था, मगर उठ न सके, लिहाजा रसूलुल्लाह उतर गए, कहा बैठो अली, तुम उठ नहीं सके। मालूम है क्यों? ये वतन रिसालत है, इसलिए कि मसला जो इस वक्त हो रहा है मनसब का हो रहा है। मेरा काम है बुत परस्ती को खत्म करना, मेरा काम है बुतों को गिरा देना, या रहने न पाए तो तुम जो मुझे उठा नहीं सके, इसलिए कि ये वतन रिसालत है। अब आप तुम मेरी पुष्ट पर, तो आए मौलाए कायनात और रसूलुल्लाह ने साहब उठा लिया, बुत गिरा दिया। सवाल ये है कि इतने असहाब थे, किसी के दोष पर रसूलुल्लाह सवार हो जाते, है ना सवाल भाई किसी के, क्योंकि मिलता है बात मुसलमानों की किताबों में कि शबे हिजरत जो साहब हमरा थे रसूलुल्लाह के, वो तो उठा करके रसूलुल्लाह को कोई दूर लेकर के चले थे। भैया तो उन्हीं को बुलाते कि आ जाओ, मैं तुम्हारे दोष पर कदम रखता हूँ और उसके बाद तुम मुझे उठाओ और मैं इसे गिरा दूंगा। लेकिन रसूल ने ऐसा नहीं किया है, अली से कहा है। इसका मतलब क्या है? गोया इशारे रब्बानी है कि रसूल यहाँ तक के लिए न तो तुम किसी के दोष पर सवार हो गए और न ही अली के दोष पर तुम सवार हो जाओ और तुम्हारे दोष पर अली सवार हो जाए। अली उठा नहीं सके, छठे इमाम की कई हदीस पढ़ा था, कहा इसलिए कि ये रसूल है, अगर रसूल को अली उठा लेते तो रसूल से मादल्ला अफजल करार पाते, कई वजह बताई है, लिहाजा ये उठा नहीं सके, इसलिए कि नूर के टुकड़े हैं। और एक हदीस मिलती है कि अली तुम्हारी मंजिलत मेरे नजदीक ऐसी ही है जैसे जिस्म को सर से हुआ करती है, यानी अली सर के मंजिलत में है। तो जब सर ऊपर होता है नीचे नहीं होता, लिहाजा अली ने बुत को गिरा दिया और पुष्टि रिसालत से कूद पड़े। तो कहा अली अपने को कैसा पाया? पुष्ट पे है ना, दोषी रिसालत पर है, अपने को कैसा पाया? तो इन्होंने अजीब बात कह दी है जो हमारी समझ से बाहर है। कहा अल्लाह के रसूल इतनी बुलंदी मिल गई, इतनी बुलंदी कि मैं चाहूं तो साके अर्श को छू दूं। ये समझ में हमें बात आने वाली है भाई। रसूल इस्लाम का कद आप आज हम बोले तो भाई कितने फिट था, और आप जब सवार हुए उस पर तो आप कितने फिट के थे।
मुकर्रिर कह रहे हैं कि इसलिए कहा कि रसूलुल्लाह पहुंचे थे कहाँ, अर्श आदम तक गए, इसलिए कहा मौला ने, यानी अर्श आदम तक रसूल गया था भाई, अभी जमीन पे रसूल खड़े हैं, अर्श आदम पे नहीं है, क्या अभी जमीन पे खड़े हैं, अर्श आदम पर नहीं है। अगर हम समझ सकते हैं तो इतना कि ये सारे फासले हमारे लिए हुआ करते हैं, हम ना पाएंगे इस फासले को, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो इस फासले को कदे मुरसले आदम तक बना देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये फासला गोया यहाँ बताया ये जा रहा है कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि रूहानियत हासिल करो या सही मोमिन बन जाओ, तो सिर्फ रसूल की रिसालत तक मत रहना, अली की विलायत तक तुम्हें आना पड़ेगा, ताकि रूहानियत इतनी बुलंद हो कि तुम यूं ही समझो यही वो रूहानियत थी जिसके सिलसिले में अली ने कहा था, चाहूं तो साके अर्श पे छू दूं, कूद पड़े तो कूदे साहब कितनी बुलंदी थी, ये किताबी बात है। कूदे कहा अली कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कहा कि भाई कोई तकलीफ मुझको नहीं हुई, कहा तकलीफ होगी कैसे, सवार करने वाला रसूल है और उतारने वाले जिब्रील अमीन है। सलमान पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ इस्लाम ने हमसे कहा कि भैया तुम सबको मान, किसी को बुरा भला ना। एक जगह तो कुरान में कह दिया गया साहब कि ये जो अपनी तरफ से खुदा बना बना करके पूजा कर रहे हैं ना, उनके सामने उनको भी बुरा मत कहो। क्यों नहीं कह रहा? इसलिए कि वो नादानी और जहालत में अल्लाह को कहना शुरू करें। वहां यही बतलाया गया। अब इससे आप आगे बढ़ जाए, फर्ज कीजिए, हम मुसलमानों में जब 73 फिरके हो गए तो हर एक ने अपना अपना अलग हीरो भी बना रखा, तो इन हीरोओं के सिलसिले में भी हमको रवादारी अपनानी पड़ेगी। तो ये हमें अच्छी तरह जो है समझना चाहिए। सलवात पढ़ रहे हैं मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्तिदलाल हम कर नहीं सकते। अभी इंसानों ने किया क्या ऐसा, किसी को माना किसी को नहीं माना, माना और या कि किसी को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? इसलिए कि हमने जब दीन बदल रखा है, अब वो सही दीन बताना चाह रहे, हम कह रहे हैं भैया ये तो आकर के नए दीन लेकर के आ गया और हमें जो है बदलना चाहता है। तो यहूदियों ने ज्यादा अंबिया को कत्ल किया, इसलिए बार बार कुरान इनसे पूछ रहा था कि जब तुम सही थे तो कहीं कहा अल्लाह का गजब तुम पर नाजिल क्यों हुआ, कहीं कहा कि तुमने अंबिया को कत्ल क्यों किया। रसूल ने कहा कि इन्होंने जो कुछ किया है, तो ये अपने को जो कह रहे हैं ना उम्मत मुस्लिमा, यही ये भी वही करें। तो फिर आइए पलट कर कि तारीख सबकी अरब में जहाँ कुरान नाजिल हो रहा था, देर नहीं हो रही है, थके नहीं ना बदरा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इन मफाहीम को हम समझें तो तीनों ग्रुप जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजमत और एहतराम करते थे। कौन? यहूदी भी, ईसाई भी, मुशरिकीन भी। इसलिए कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इनके मुर्से आला जद्दे अमजद, बच्चों के लिए इन्हीं से इनकी पीढ़ी चली है। पीढ़ी समझ गया नहीं यार, पीढ़ी मुझको बोलना पड़ता, यानी खानदान कबीला इन्हीं से चला। कैसे चला है भाई? जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बतौर सजा नमरूद आग में डाल, सब सुनी हुई बात है ना। लेकिन जहां किताबों में कुछ चीजें लिखी मिलती हैं
اس کو تو ہمیں ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں اتنی تھی صاحب کہ شاہین بھی پرواز نہیں کر سکتا. شاہین مطلب بڑا ہی گئے، وہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا. تو کون سی کتابوں میں جو ملتی ہنسی ہوتی رہتی، چاہے میری کتاب کی ہو اس کو ہنسی آ جاتی. تو ایک جوان نے پوچھا تھا، نام بھی جانتا ہوں، چنئی میں ابھی حال ہی میں گرگٹ دیکھا. اب یہیں جگدیوی میں گرگٹ، یہاں گرگٹ بولتے ہیں. تو مجھ سے کہا کہ مول صاحب ان کو مار دینا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی اس بیچارے نے کیا بگاڑا آپ کا، کیوں اس کو مارے؟ تو کہا ہے نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے آگ ڈالا کیا تھا نا، تو یہ گرگٹ جو ہے پھونکتا، یعنی آگ کو اور بھڑکانے کے لیے. سنا کہ نہیں آپ کیا پڑا نہیں سنا ہے تو اس کو جان لیجیے. اور میڈک جو ہے نا وہ پانی لا رہا تھا بیچارہ بجھانے کو. ابھی کہاں سے لکھا تم نے یہ ہنسی کی بات. اب میں اپنی طرف سے کہتا ہوں، آپ ذرا سوچئے کہ آگ جو انہوں نے جلائی ہے کیا اوپن جلائی ہوگی، یعنی کھلی زمین میں جلائی ہوگی؟ اب یہ کتاب میں نہیں لکھا ہے، مگر احساس ہوا پڑھتے پڑھتے کھلی زمین میں نہیں جلائی ہے. اس کو چاروں طرف سے جتنا بھی ان کا یہ تھا گھیر کر کے اس کو جلایا گیا ہے. اب پھر صاحب چاہے گھیری ہوئی تھی تو وہ گرگٹ بیچارہ کہاں سے پھونکے گا، کون قریب جائے گا؟ یہ بیچارہ میڈک کہاں سے پانی لے کر کے آئے گا؟ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں لوگ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں. اور بڑے بڑے بھائی صاحب مچان بنائے گئے ہوں گے، دور سے نمرود بھی دیکھے گا اور بھی جتنے دیکھنے والے، اس لیے کہ قریب اس پر بھی نہیں جا سکتے تھے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ انہوں نے چاروں طرف سے دیوار اٹھا کر کے آگ جلائی ہوگی. یہ کتاب میں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ اگر ہم ابراہیم کو اس میں پھینکے اور صاحب کھل ہی رہے جگہ تو ہو سکتا ہے وہ نکل جائے، بھاگ جائے، ہے نا بھائی. لہذا انہوں نے گھیر کے رکھا تھا. لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا یہ غصے آ جائے گا؟ پہلے سے گرفتار کر کے رکھا، ہاتھ پاؤں باندھے گئے، من جنیب سے پھینکا جائے، یعنی کوئی ایسی چیز سے قریب جا کر کے کوئی ڈال نہیں سکتا. وہاں ڈال دیا گیا. یہ ہوا میں بس اب پہنچنے والے آگ میں. اب یہاں ملتا یہ صحیح بھی ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے نبی خدا مدد کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا ہاں، مگر اے جبریل تم سے نہیں، جس کے لیے میں جا رہا ہوں اس سے مدد کی ضرورت ہے. پروردگار عالم نے جب یہ محبت اور یہ جانساری دیکھی بس ایک ارادہ کیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا. تو آگ صرف جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی تھی، دوسروں کے لیے ٹھنڈی نہیں تھی. یا کمال قدرت خدا سمجھنا چاہیے کہ آگ آگ ہے دوسروں کے لیے، مگر جناب ابراہیم کے لیے وہ گلزار بن گئے. تو ادھر جناب لوط علیہ السلام ایمان لاتے اور ادھر جناب سارا بنت ہاران نے جب یہ کرامت اور کمال دیکھا ہے تو عقد کا پیغام خود دیا ہے. گویا کہ بدن نبوت میں عورت کی طرف سے کمال دیکھ کر کے پیغام دینا یہاں سے سنت ہو گیا. سارا نے جناب ابراہیم کو دیا، خدیجہ نے محمد عربی کو دیا. یہاں سے نسل آگے بڑھتی ہے، چھوڑ دیتا ہوں. اس طریقے سے یہ نسل آگے بڑھے، ان کی اولاد نہیں ہے. بعد میں انشاءاللہ رہا جو جگتے رہے ان کو میں سناؤں گا. ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عرب والے یا یہودی سب کے ساتھ انہی کی نسل سے ان کا احترام کر رہے تھے. زحمت تمام یہاں ملتا ہے کہ جناب سارا بھی دولت مند تھی. کیا انہوں نے بھی اپنی دولت جو بھی بکری وغیرہ جو کوئی تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا. آپ سنتے رہتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی کر دیا تھا. سب کچھ انہوں نے نثار
کر دیا. کہاں دین اسلام پر تاریخی حیثیت سے ہم اگر یہ مانتے ہیں کہ صرف آپ کی ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے تو اب کچھ بھی نہیں رہا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، آپ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی نہیں رہا. سوال تو ہونا چاہیے نا کہ یہ پیسے آپ کی دولت کہاں خرچ ہوئی؟ اسلام ہی پہ خرچ کیا ہے. پر کیا بھائی لوگوں کے لیے بلڈنگ بنائی ہے، کیا کیا ہے؟ اس تاریخ کو ہمیں اپنے آپ سے سمجھنا چاہیے، جس کا وقت نہیں ہے. بہرحال یہ اتنی منزل پر پہنچی ہے ایثار کے سلسلے میں کہ پروردگار عالم جبریل کے ذریعے سے سلام کہلاتا ہے خدیجہ الکبریٰ کو. اور اب عالم آپ کا یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو کفن کے لیے سب کچھ نہیں. فاطمہ زہرا آپ کی لگتے جگر. یہاں عالم یہ ہے کہ آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام دنیا میں قدم رنجا فرماتے ہیں تو جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آ کر مبارکبادی کے ساتھ ساتھ تعزیت بھی پیش کر خبر دے دے رہے یہ اللہ کے رسول یہ آپ کا بیٹا سرزمین عراق پر بھوکا پیاسا شہید ہوگا. کون کرے گا؟ آپ کی امت کلمہ پڑھنے والے کرے. وہیں جبرائیل نے کہا کہ یہ مٹی ہے اس سرزمین کی، اس کو رکھ لیجیے. ایک شیشے میں باٹل میں رکھا. جبریل نے علامت بتلائی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے بس گویا حسین شہید ہو گئے. آپ نے حفاظت کے طور پر ام المومنین ام سلمہ کو یہ شیشہ دیا یہ کہہ کر کہ دیکھو جب یہ مٹی خون ہو گئی تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جناب ام سلمہ زندہ رہیں گی. دوسری یہ کہ اور بھی بیویاں جو زندہ رہ سکتی ہیں ان پر آپ کو اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا ام سلمہ پر ہے. ہو گیا. اب ایک بار کی بات نہیں ہے، بار بار جبرائیل یہ خبر لے کر کے آ تو رسول اللہ نے ایک بار مولا کائنات کو بلایا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، جو بھی بچے ہیں. دیکھو ایسی بات کہہ رہا ہوں سنو کیا کہہ رہا ہے. اس کے سلسلے میں فرمایا کیا ہے؟ کہا جبریل امین نے کہا اے علی اور اے فاطمہ یہ تمہارا بیٹا حسین بھوکا پیاسا شہید کرے، یہ امت شہید کرے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا ہے بابا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کہا میں نہیں رہوں گا. کہا علی رہیں گے؟ کہا نہیں رہیں گے. حسن نہیں رہیں گے. میں رہوں گی؟ نہیں. تو کہا پھر میرے حسین پر روئے گا. یہ ہے عجیب تمنا مادر حسین بھی روئے گا. کون؟ آپ نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، پروردگار عالم ایسوں کو پیدا کرے گا جو تیرے لال کا ماتم کرے گا. اس کے
بعد کہا ہے کہ علی اپنے آپ کو ذرا سنبھالو. یا رسول اللہ آپ کیا کہنا؟ کہا تمہاری بیٹیوں کے سر سے ریتا چھینی جائے. اس لیے جب روکنے والوں نے امام حسین السلام سے یہ کہا ہے کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو جائیں، پھر یہ بیویاں کیوں جا رہے ہیں، کیوں لے کے جا رہے ہیں، امام نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ ان کی رضا چھینی جائے، یہ اسیر ہوں. جذبہ دیکھیے گا، قربانی کا کربلا میں امام آ گئے، بھوک پیاس ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ملتا ہے کہ شب عاشور اپنے بیٹوں کو سامنے بٹھا کر یہ سمجھاتی ہے کہ یہ میرے لاڈلو دیکھو کل جنگ ہوگی، مجھے شرمندہ ان بچوں نے جوشی شجاعت میں کہا مادر گرامی آپ بس کل ہمیں ماموں سے جنگ کی اجازت دلا دیجیے. وہ وقت بھی آتا ہے جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے دونوں نوجوانوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے امام کے پاس آتی ہیں اور سر جھکا کے کھڑی ہوتی ہیں. امام نے کہا بہن کیا کچھ کہنا ہے؟ کہا بھیا یہ میرے لاڈلے ہیں، ان کو اجازت دیجیے یہ میدان جنگ میں جائیں اور اپنی جان جا کر کے نثار کریں، یعنی اجازت لے کر کے. یہ بچے میدان جنگ میں آتے ہیں اور اتنی شدید جنگ کی ہے کہ فضا در خیمہ سے کھڑی دیکھ رہی تھی تو پلٹ کے کہا ہے کہ شہزادی ارے بچوں نے کیا جنگ کی ہے، پسر صاحب کے خیمے کے قریب پہنچ چکے ہیں. یوں ہی سنا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تو کہا ارے فضا آواز دو بچوں کو کہ ہٹ جائے وہاں سے، کہیں اس میں اس کی محرم ہو عورتیں نہ ہو. تو اتنا خیال ہے کہ شہزادی بعد قتل حسین آپ کے خیموں میں آگ لگے گی، سر سے ردا چھینی جائے گی. بچے لڑتے لڑتے جب زخمی ہو کر گر پڑے آواز دی ہے تو جناب عباس چلے، امام حسین علیہ السلام چلے، دونوں کا لاشا خیمے میں لے کر کے آتے ہیں. یہ ملتا ہے کہ جب لاشے رکھ دیے گئے تو جناب زینب آگے بڑھی اور بچوں کا بوسہ دیا، پھر سجدہ شکر ادا کیا. پروردگارا تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا ہے. وہ زینب ہے جو انتظار کر کے بچوں کو سجدہ شکر ادا.
سنو بھائی محمد بھائی محمد، ایک طرف میں بڑھوں ایک طرف تم بڑھو، ایک طرف تم ایک طرف تم، تنگ ہو کے ستم تنگ کرے ایسے ہم، ماموں ہمیں دے علم دیکھے ہمیں اماں کہے جیتے رہے اونا محمد میرے اونا محمد، اونا محمد میرے اونا محمد، دیکھ رہی تھی جو ماں خیمے کے در پر چلی، خیمے کے در پر، خیمے کے در پر، ساتھ وہی تھے کھڑے حضرت عباس بھی، حضرت عباس، حضرت عباس، بھائی بہن ساتھ تھے، صاحب اولاد تھے، وارث اعداد تھے، کہنے لگے خوب سے تھے اونا محمد میرے اونا محمد، اونا محمد میرے اونا محمد، حسین 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 ہوتے ہیں شاہ زمان، لیٹی ہیں دو میتیں، بیچ میں بیٹھی ہے ماں، لیٹی ہے دو میتیں، روتے ہیں شاہ زمان، لیٹی ہے دو میتیں، روتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، روتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، ہوتی ہے زینب نثار، ہوتی ہے زینب نثار، کرتی ہے ایک کو پیار، ہوتی ہے زینب نثار، ہوتی ہے زینب نثار، کرتی ہے ایک کو پیار، ہوتی ہے زینب نثار، ہوتی ہے زینب نثار، کرتی ہے ایک کو پیار، سنتا ہے دل سے دعا، سنتا ہے دل سے دعا، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، 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 دیتی ہے دو میتیں، چل ہے سب چل، چل برستا ہے نور، ہوتی ہے قربان ماں، ہوتی ہے قربان ماں، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، بیچ میں بیٹھی ہے ماں، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، سنتے ہوئے پاس کھڑے ہیں حسین، ہزار ہو چکا، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، بیچ میں بیٹھی ہے ماں، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں، ہوتے ہیں شاہ زمان، دیتی ہے دو میتیں،
शाह ज़मान, देती है दो मैयतें, बीच में बैठी है माँ, देती है दो मैयतें, रोते हैं शाह ज़मान, देती है दो मैयतें, रोते हैं शाह ज़मान, देती है दो मैयतें, रोते हैं शाह ज़मान, देती है दो देख के अकबर को वो रुखसारो, देख के अकबर को वो कहती है कोई न रो, देख के अकबर को वो, देख के अकबर को वो कहती है कोई न रो, वो खड़ा है यहाँ, वो खड़ा है यहाँ, देती है दो मैयतें, रोते हैं शाह ज़मान, देती है दो मैयतें, रोते हैं शाह ज़मान, देती है दो मैयतें, बीच में बैठी है माँ, देती है दो मैयतें, रोते हैं शाह ज़मान, देती है दो मैयतें, रोते हैं शाह ज़मान, मैयतें, क्या कहते रो के शाह, क्या कहते रो के शाह, जानू ये मादर तेरा, देती है दो मैयतें, देती है दो मैयतें, बीच में बैठी है माँ, लेती है दो मैयतें। बीच में जाओ, बीच में
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا عنيس النفوس أيها المدفون بالأرض. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا روحي جسمي الأنبياء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام المسجد. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ونورك. السلام عليك يا عرض الفضل الغفار يا ابن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وخالد بن نوح والحكيم بن مزوعد وضر الشهيد رياعي. السلام عليكم يا ساداتي ووالدي جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد